بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آج دنیا میں برائیاں عام ہو رہی ہے، انسان قدم قدم پر اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، نیکیوں سے دور اور برائیوں سے قریب ہو رہا ہے۔ فحاشی، بے حیائی اور معصیت الہی کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1.5 سال سے ہم پر اپنا عذاب کرونا وائرس کی شکل میں نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے معیشت تنگ ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ بھوک کے شکار ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑے خسارے کی بات یہ ہے کہ مدارس و مکاتب، اسکول و کالج بند ہونے کی وجہ سے بچوں کا مستقبل بالکل خراب ہو رہا ہے، بچے دینی اور عصری تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ حالت کب تک ایسی رہے گی اس کے تعلق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ نیوز وغیرہ پہ کہا جاتا ہے کہ عنقریب کرونا کی تیسری لہر آنے والی ہے، جو دوسری لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ اسی طرح ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نئی وبا آئی ہے، اسے بلیک فنگس کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا کسی کی سازش ہے۔ اگر کسی کی سازش ہے تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم پر اپنا قہر اور عذاب نازل کرے، اور اس ظالم کو اللہ تعالیٰ ایسی موت دے جو تمام لوگوں کے لیے مقامی عبرت بن جائے۔ لیکن ہاں، اگر واقعی یہ عذاب الہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شرک و بدعت اور معصیت الہی سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بالیقین انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو چھوٹے عذاب سے دنیا کا عذاب، کرونا کی وبا، آندھی طوفان اور دنیا کی دیگر مصیبتیں مراد ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے لوگوں پر خوف و دہشت اس قدر طاری ہو چکا ہے کہ ایک انسان دوسری انسان سے ہاتھ ملانے میں یا اس سے مصافحہ کرنے میں یا اس کے قریب ہونے میں خوف و دہشت محسوس کرتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی میت پر نہیں پہنچ سکتے، اس کی آخری دیدار نہیں کر سکتے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام انصرام نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں، یہ وبا، کرونا کی یہ وبا ماسک لگانے یا کرونا کی ویکسین لگوانے یا سوشل ڈسٹینسنگ سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے کرونا کی ویکسین تو یہ وبا ماسک وغیرہ لگانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وبا ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، گناہوں سے توبہ استغفار کرنے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرونا کی یہ وبا ہمارے اعمال کی اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔